نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ ان پر مسلط، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے۔ مسلط کرنے کا معنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ضرور میں نے کلمہ پڑھوانا ہے، ضرور ان کو اسلام میں داخل کروانا ہے، نہیں، آپ کا کام تبلیغ کرنا، آپ کا کام پہنچا دینا، سنا دینا حق، باقی اسلام کو دل میں داخل کرنا ہمارا کام، کریں یا نہ کریں۔ تو آپ ان پر جبار یا مسلط نہیں ہیں، آپ ایک دائرے میں کھڑے ہیں ان کو سمجھانے کے، ان تک پہنچانے کے، آپ نے کھول کھول کے بتا دیا اور سمجھا دیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا وظیفہ پورا کیا، پورا دین بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا اور پیش کر دیا۔ دنیا سے گئے یہ فرماتے ہوئے گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنا اس کو واضح کر کے جا رہا ہوں کہ اس کی رات دن جیسی ہے، کوئی تاریکی نہیں، کوئی تاریکی اور کوئی اندھیرا نہیں، کوئی خفا نہیں، کوئی ابہام نہیں، ہر نقطہ بالکل واضح کر کے، جیسے دوپہر کا سورج ہو اس طرح واضح کر کے جا رہا ہوں۔ ہاں تکلیفیں سہیں، صدمے سہے، لوگوں کے طعنے سنے، مکہ کے 13 سال اذیتوں میں گزارے، مدینہ کے 10 سال مسلسل جہادی میدانوں میں گزارے، آرام اور راحت کا دن نہیں ملا، مگر میں کامیاب ہو گیا تمہیں ایک واضح راستہ دے کر۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس واضح راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے باپ دادا کی باتیں، ہماری قوم برادری کی باتیں، ہمارے پیر و مرشد کی باتیں، ہمارے اماموں کی باتیں، کتنی بد نصیبی۔ اللہ کے نبی یہ تکلیفیں سہ سہ کر حق واضح کر کے چلے گئے، اور یہ پیغام ہمیں دے کر چلے گئے، اور ساتھ یہ بتا گئے کہ لا یزیغ عنہ الا ہالک، اتنا روشن پیغام ہو، اتنی روشن شریعت ہو، تو اس سے برگشتہ ہونے والا، اس سے پھرنے والا وہی ہے جس کے مقدر میں بربادی اور تباہی ہو۔ راستہ بالکل واضح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی، اپنا وظیفہ پورا کر کے دنیا تشریف لے گئے۔ تو فرمایا کہ نحن اعلم ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، فما انت علیہم بجبار، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں ہر بندہ اسلام قبول کر لے، نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا اور سنا دینا ہے، اور آپ نے خوب پہنچایا اور خوب سنایا، حجت قائم کر دی اور دین بالکل واضح کر کے پیش کر دیا۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، کسے؟ من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے، من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یہ وعید دال کے نیچے کسرہ زیر ہے، حالانکہ یخاف سے اس کو مفعول ہونا چاہیے تھا، اس پر زبر ہونی چاہیے تھی، لیکن اصل یہ وعید ہی، میری وعید سے، یا متکلم اس کو حذف کر دیا، تو یہ کسرہ دال پر باقی ہے یا کی مناسبت سے، کہ یہاں یا تھی، یا محذوف ہو گئی، تو یہ کسرے کا اعراب یا کا یہاں موجود ہونا ظاہر کر رہا ہے، اصل میں وعیدی تھا، تو یا کو حذف کیا آیات کی رعایت کے لیے، اور دال جو ہے وہ مکسور اپنے کسرے پر قائم ہے۔ تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ اس بندے کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ وعید سے مراد وہ نصوص، وہ آیتیں جن میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، ایک ہے آیات وعد اور ایک ہے آیات وعید۔ آیات وعد وہ آیات ہیں جن میں جنت کے وعدے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو، اور آیات وعید وہ آیتیں جن میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہو۔ تو آپ ڈرائیں، خوب ڈرائیں ان بندوں کو جن کو میری وعید کا خوف ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھائیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے ڈرائیں، یہی آپ کا وظیفہ ہے۔ باقی ہدایت دل میں داخل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارا کام۔ سورہ قاف کی تفسیر بحمدللہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم 25ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے، عمل کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اخلاص کے نور سے اور تقوی کے نور سے مزین فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔